کیوں شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ این سی اے نے یہ پیسہ پاکستان کو لوٹایا ہے؟ وہ کہہ دیتے کہ این سی اے نے یہ پیسہ ملک ریاض کو لوٹایا. میری آج بڑی لمبی بات ہوئی ہے. دیکھیں میں آپ سے ایک بات شیئر کروں. میری ایک بڑی لمبی بات ہوئی ہے شہزاد اکبر صاحب سے. ان کے کافی پرٹیننٹ پوائنٹس انہوں نے ریز کیے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ کیونکہ اس وقت اشتہاری ہیں تو میں ان کو نہ ٹیلی ویژن پہ لے سکتا ہوں نہ میں ان کا بیانیہ چلا سکتا ہوں. آپ کو چاہیے کم از کم اس معاملے میں ایک ایگزمپشن ڈلوا دیں کہ ہم ٹیلی ویژن چینلز ہم شہزاد اکبر کو لے کے اس کی بات کر لیں. آپ سے تو نہیں کر رہے. انہوں نے مجھے 2-3 باتیں کی، وہ میں شیئر کرنا ضروری کرتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے نیب والوں کو بار بار کہا کہ جی میں اس میں انویسٹیگیشن جوائن کرنے پہ تیار ہوں. میں پاکستانی ہائی کمیشن لنڈن سے آ کے وایا زوم آپ سے میرے سے جو انویسٹیگیشن کرنی ہے آپ کر لیں. میں نے کہا پاکستان کیوں نہیں آتے، آپ اشتہاری کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہاں پکڑ کے نازک حصوں پہ کرنٹ مارتے ہیں یہاں لوگ. میں نے کرنٹ نہیں لگوانا اپنے آپ کو، میں نے بدماشی نہیں دیکھنی، میرے سے سوال پوچھنے ہیں. میں آپ کے ہائی کمیشن پاکستان کے ہائی کمیشن میں آ کے میں جواب دینے پہ تیار ہوں. تو کریں یا ہم بات نہیں چلا سکتے نا اس کی. مجھے بتائیں جب شہزاد اکبر صاحب نے یہ کہا تھا کہ این سی اے نے یہ پیسہ پاکستان کی حکومت کو لوٹایا ہے، اس وقت تو وہ مشیر با تدبیر تھے عمران خان صاحب کے، اس وقت تو وہ اکاؤنٹیبلٹی زار تھے. نہیں آئی ایگری ود یو. میں جو تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو ساری چیز ہے ہمیں ہر کسی کو کہتا ہے جی شہزاد اکبر از اے اسموکنگ گن. وہ بندہ بیٹھ کے کہتا ہے میں آپ کے ہائی کمیشن میں آ کے مجھے انویسٹیگیٹ کر لیں، آپ نیب والے کر لیں، لیکن میں لندن سے پاکستان نہیں آؤں گا کوئی میری فزیکل جان کا خطرہ ہے. سو کال از بلف. ان کا بلف کال کرتے آپ لوگ، آپ ان کا کال بلف کال کرتے لے لیتے ان کو زوم کے اوپر. آپ کو نقصان کیا تھا؟ زوم پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے نا. اب تو obviously انہوں نے دفاعی کرنا ہے because he is a partner in crime. لیکن جب وہ اقتدار میں تھے ان کی کنپٹی پہ کسی کی پستول نہیں تھی، وہ کسی کے ان کو کوئی ٹارچر کرنے والا نہیں تھا. وہ تمام ادارے ان کے ایک اشارے کے اوپر جس کو وہ چاہتے تھے وہ پکڑ لیتے تھے. اس موقع کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کا پیسہ، وہ ریکارڈ کے اوپر ہے، ان کے بیانات آپ ٹی وی پہ چلائیں، ہر چیز موجود ہے. سر ہم نہیں چلا سکتے نا کہ اب ایک ایسی چوری جب یہ پاکستان بڑی انٹرسٹنگ پلیس ہے. میں آپ کو ایک بات انٹرسٹنگ ہے آن اے لائٹر سائڈ. جب میاں صاحب اشتہاری تھے نا، جب میاں صاحب اشتہاری تھے تو ہم میاں صاحب کا بیان چلا سکتے تھے. اس وقت ہم کسی اور کا اشتہار بات نہیں چلا سکتے. اب جو پیمرا کے اصول پک اینڈ چوز والے ہیں. یہ پاکستان واقعی ایک بڑا انٹرسٹنگ ملک ہے کہ جہاں پر میڈی ٹرانسپیرنٹ کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں. اچھا چلیے آپ اس بات کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، بلا دیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 2022 کو فائنینشل ٹائمز نے خبر شائع کی کہ جو خیرات کا پیسہ ہے، چیریٹی کا پیسہ ہے شوکت خانم کے لیے، اس کو عمران خان نے اپنی انتخابی مہم اور سیاسی جماعت کے لیے استعمال کیا؟ کیا یہ درست نہیں ہے؟ آج مجھے بتائیے کہ آج 2025 ہو گئی ہے، یہ 2022 گزر گیا ہے، آج تک فائنینشل ٹائمز کو کسی نے لیگل نوٹس دیا ہے؟ آج تک فائنینشل ٹائمز کو سو کیا ہے؟ شہباز شریف نے تو 1 مہینے کے اندر ڈیلی میل کو نوٹس بھی بھیج دیا تھا اور ان کے ساتھ مقدمہ بھی شروع کر دیا تھا کہ آپ نے شہزاد اکبر کے کہنے پہ میرے خلاف کیوں شائع ہے. ٹائمز کو کیوں آج تک پر اتنا بڑا حملہ تھا کہ جو بندہ صادق کمرشل ٹائمز جو کہ ایک بہت ہی کریڈیبل اخبار ہے دنیا کا، اس نے سٹوری شائع کی پورے صفحے کی کہ اس نے خیرات کے پیسوں کو بدنیتی کے ساتھ خرد برد کر کے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیے.